بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اپنی حالت سے کوئی بھی مطمئن نہیں اور اپنی عقل سے ہر کوئی مطمئن ہے۔ چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے نئے طریقوں کو تلاش کریں۔ جب آپ ایک کام کرنے کا سوچتے ہیں تو سب سے پہلے اسی کو ختم کیا کریں۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں۔ ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ جو کوشش نہیں کرتے، بس تقدیر کے لکھے پر یقین رکھتے ہیں۔ مہمان جب بھی آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے اور جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہ مٹا کر جاتا ہے۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کے خزانوں سے رزق حاصل کرنے کی سب سے پہلی چابی نماز ہے۔ جہاں محبت سچی ہو وہاں وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لینا کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا اے انسان جب لوگ تجھ پہ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پہ جاڑیں گے۔ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر نہ کہنا حساب سخت ہے۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ اگر آپ دوسروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود کے بارے میں بھول جانا ہوگا۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اللہ کے آگے جھک جاؤ، کیونکہ اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ کس رنگ کے دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ کامیابی اور ناکامی کے بارے میں تب تک مکمل یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ مل نہ جائے۔ جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے، اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے۔ جو چیز تمہیں تکلیف دے اس کو راستے سے ہٹا دو، تمہارے لیے نیکی ہے۔ زندگی کی بس ایک ہی خواہش ہے کہ میرا رب راضی رہے، دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند سیکنڈ ہی کیوں نہ ہو۔ پیسہ انسان کے کپڑے بدل سکتا ہے لیکن انسان کی اوقات نہیں۔ غلطی کو غلطی جان کر بھی اس کی اصلاح نہ کرنے والا ایک اور غلطی کر رہا ہے۔ اگر خود کو کمزور پاؤ تو باعزت طریقے سے پیش آؤ۔ لوگوں کو زیادہ جاننے کی کوشش نہ کیا کرے، کیونکہ جتنا جانتے جائیں گے اتنا ہی دور ہوتے جائیں گے۔ شریف آدمی کو شرم آتی ہے جب اس کے اعمال اس کی زبان سے نہ ملتے ہو۔ غیرت مند انسان اپنی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، جیسے ایک کنجوس پیسے کے لیے کرتا ہے۔ کسی سے مہربانی سے پیش آنا آپ کو زندگی میں بہت آگے لے جاتا ہے۔ یہ دنیا کتنی عجیب ہو گئی ہے، یہاں جھوٹ سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے نہیں بلکہ دوسروں کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ تنہائی میں کیے گئے گناہوں کے انجام سے ڈرو، کیونکہ ان گناہوں کا گواہ خود اللہ ہوتا ہے۔ دوسری عادت کو اپنانے کے لیے پہلی عادت کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اپنے آپ پر یہ شک کرنا بند کر دو کہ میں اس چیز کے قابل نہیں۔
کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں بلکہ اندر کے پانی سے ڈوبتی ہے۔ زندگی خود راستہ بناتی ہے، راستے زندگی نہیں بناتے۔ پریشانی میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والی چیز آپ کی خوبصورتی ہے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ اگر آپ کے بچے آپ کے مشورے کو مسترد کرتے ہیں تو مایوس نہ ہو، کچھ سالوں بعد وہ یہی مشورے اپنی اولاد کو پیش کریں گے۔ ایک آدمی جس کے پاس ہنر ہے وہ کبھی آگے نہیں جا سکتا جب تک اس کے پاس یہ دو چیزیں نہ ہوں، شکر اور اس کام کی صفائی۔ گناہگار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر۔ واحد اللہ کی محبت ہے جو ہر مطلب سے پاک ہے۔ انسان اچھے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے مگر خود اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے بلکہ انہیں اس تماشے کی تلاش ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ ہاتھوں کی لکیروں پہ نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے رب پہ یقین ہونا چاہیے۔ اس دنیا کی حالت یہ ہے کہ غریب کی پلیٹ سے زیادہ امیر کے شیمپو میں غذائیت اور وٹامنز ہیں۔ دعا کرتے رہا کرو، اور دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے سب کچھ منوا لیتی ہے۔ اصل وفا تو پیٹھ پیچھے ہوتی ہے، ورنہ سامنے تو کتا بھی دم ہلاتا ہے۔ ایسی مصیبت جس میں ہمارے لیے بہتری ہو، وہ مصیبت سزا نہیں ہوتی۔ مسجد میں رہ کر اپنی جوتیوں کی فکر میں رہنے سے گلیوں میں آوارہ پھرتے ہوئے خدا کو یاد رکھنا بہتر ہے۔ غریبی لڑتی رہی ٹھنڈی ہواؤں سے، امیروں نے کہا واہ کیا موسم ہے۔ پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا تھا اور اب پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ 10 بار حج کر لو، 10 مسجدیں بنا لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر ماں باپ راضی نہیں تو اللہ بھی راضی نہیں۔ دنیا کی خواہشات سمندر کے پانی کی طرح ہے، جتنا زیادہ پیو گے اتنی پیاس بڑھے گی۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ہی ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں آتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ اگر آپ کسی شخص کا بھروسہ جیتنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ شخص اپنی ہر امپورٹنٹ بات آپ سے شیئر کیا کرے، تو یہ 7 کوالٹیز آپ میں لازمی ہونی چاہیے۔ نمبر 1، کبھی کسی کے ساتھ ایک دم پرسنل مت ہوا کرے، یعنی پرسنل سوال مت پوچھا کرے۔ نمبر 2، دوسروں پر اپنے خیالات مسلط مت کیا کرے، ان کے خیالات کو ایکسیپٹ کیا کرے۔ نمبر 3، دوسروں سے ان کے خیالات پوچھا کرے اور ان کو رسپیکٹ کیا کرے، بجائے ان کے کہ آپ بحث کریں اور تنقید کریں، کیونکہ ہر شخص کا اپنا ایک ویو ہوتا ہے۔ نمبر 5، دوسروں کے راز کسی کے ساتھ شیئر مت کیا کریں۔ نمبر 6، اگر کوئی آپ سے مشورہ کیا کرے تو مشورہ ایک امانت کی طرح ہوتا ہے، تو جو کچھ آپ جانتے ہیں، فائدے اور نقصانات مکمل دیانتداری کے ساتھ اس شخص کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ نمبر 7، دوسروں کی اچھائیوں کا ناجائز فائدہ مت اٹھایا کریں۔ یاد رکھیں، آپ لوگوں کے لیے ذہنی طور پر جتنی آسانیاں پیدا کریں گے، لوگ اتنا ہی زیادہ آپ پر بھروسہ رکھیں گے اور آپ کی موجودگی میں کمفرٹیبل محسوس کرتے ہوئے اپنی ہر بات آپ سے شیئر کیا کریں گے۔ ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ جو کوشش نہیں کرتے، بس تقدیر کے لکھے پر یقین رکھتے ہیں۔